شالوم علیکم، بارک یا شام شیخ، ہاللویا۔ ہماری اسٹڈی جو چل رہی ہے وہ غزل الغزلات پہ چل رہی ہے، اور آج اس کا 5واں حصہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ پچھلے ہفتے پاسٹر ریحان پرویز نے جو کلام سنایا، اپنے اندر کے عقن کو جلائیں، وہ کافی مؤثر تھا۔ میں نے تو اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک شخص کو ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کے عقن کو جلائے۔ تو آج شروع کرتے ہیں، پہلی آیت سے شروع کریں گے، کیونکہ جتنی بار پڑھیں اتنی دفعہ ہی نئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سلیمان کی غزل الغزلات اور عورت کے خطاب سے شروع ہے بات۔ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کمواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گے۔ اچھا، یہ میں تھوڑا سا اور غور کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ مجھے کھینچ لے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا، لیکن ایک بار اور آپ دیکھیں ذرا، یوحنا 12 باب اس کی 32 آیت، یوحنا 12 باب اس کی 32 آیت، اور اس کے ساتھ یوحنا 6 باب اس کی 44 آیت، یوحنا کی انجیل۔ اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے پہلے خداوند یسوع المسیح نے ایک بیان دیا ہے، ذرا دیکھیں یوحنا 6 باب 44 ہے، 44۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اس سے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اچھا، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ اچھا، یہاں پہ کون کھینچنے والا کون ہے؟ باپ ہے۔ اور صلیب پہ کھینچنے والا کون ہے؟ بدن میں جو ہے وہ یہاں پہ جو پہلے بات ہوئی ہے وہ بشریت کی بات ہوئی ہے، لیکن صلیب پہ جو بات ہوئی ہے وہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی الوہیت کی بات کی ہے، اور وہاں یہ نہیں کہا کہ باپ جسے کھینچ لے، وہاں کہا کہ جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں کھینچ لوں گا۔ تو خداوند یسوع المسیح باپ ہے۔ یہ کسی ایک جگہ سے ثابت نہیں، بڑی جگہوں سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ ریسپانس دیکھتے ہیں کلیسیا کا، وہ بھی ان پلیس ہے، اپنی جگہ پر ہے، اور بی فٹنگ ہے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کھینچ لوں گا۔ اور کلیسیا کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کھینچ لے۔ کیسی ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم میں سے بھی ہر ایک یہی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے کھینچ لے۔ ہاللویا۔ تو آپ کو دونوں طرف ولنگنس نظر آ رہی ہے نا، کہ باپ کھینچنے والا ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں کھینچے جانے کے لیے تیار ہیں، انکار نہیں ہے۔ اگر آپ کوہ سینا کے میدان میں چلے جائیں
تو وہاں پہ بھی جب یہوہ خدا نے باپ نے پوچھا ہے کلیسیا سے کہ کیا تم میرے قوانین اور آئین پر عمل کرو گے، تو کلیسیا نے بیک زبان جواب دیا ہے ہاں میں، کہ ہم عمل کریں گے۔ بارو کیا شام شیخ، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں جو ہیں، جیسے آج کل کہا جاتا ہے جی یہ باپ اور بیٹے اور بیٹیاں اس کے، بادشاہ اور اس کی کلیسیا، دلہا اور اس کی دلہن ایک پیج پہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ غزل الغزلات میں ہم دیکھتے ہیں جو کلیسیا ہے، اور پھر اسے عملی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں، ہمیں پہلی کلیسیا ہے جو بالکل خداوند کے ساتھ متفق نظر آتی ہے۔ ہاللیلویا جی۔ اچھا پھر ذرا آ جائیں آپ افسیوں 3:14 سے لے کر 21ویں آیت تک، ذرا رک رک کے پڑھیے گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ 3:14 سے شروع کریں، 14 سے 21 تک۔ تاکہ مسیح یسوع میں اس سبب 3:14 اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان کیا ہے؟ نامزد ہے۔ اچھا کس کے نام سے ہم نامزد ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں کیونکہ تمام ناموں سے افضل جو نام ہے وہ یسوع ہے، اور زمین پر اور آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس میں نجات ہو۔ تو واضح جواب ہے جی کہ ہم یسوع کے نام سے نامزد ہیں۔ یسوع جو یہوہ نجات دہندہ ہے، یاشوا، آج میں سن رہا تھا مسیانک جو کو، وہ یاہوشوا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، بے شک عام طور پہ لوگ یہوشوا بھی کہتے ہیں نا، لیکن وہ پورا بول رہا تھا یاہوشوا۔ اچھا جب ہم نام یا پورا بولتے ہیں نا تو بڑی دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، ویسے وہ اپنے آپ کو عالم شالم کہتے ہیں۔ تو پورا نام ہے یاہوشوا، جس کے نام سے، جسے اردو میں ہم یسوع المسیح کہتے ہیں، نام سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ اور راب شاول پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ میں اس باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ اکثر ہی پوچھتے رہتے لوگ خداوند یسوع المسیح کو باپ کہاں کہا گیا ہے؟ بھئی ایک تو یہ آپ کے سامنے ہم نے والا پڑا ہے جہاں پہ خداوند یسوع المسیح کو براہ راست باپ کہا گیا ہے۔ دوسرا آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ جو صلیب پر ہے، جب اونچے پہ چڑھایا گیا تو اس نے ہر ایک کو اپنے پاس کھینچا ہے۔ اور یہاں پہ صرف یہ نہیں لکھا کہ میں نے مقدسوں کو اپنے پاس کھینچ لیا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا، دوبارہ پڑھیں ذرا، یوحنا 12:32 ہے۔ اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ سب کو اپنے پاس کھینچوں گا، سب کو، اس کا مطلب ہے پوری کائنات کو۔ تو سوائے خالق کے سب کو کون اپنے پاس کھینچ سکتا ہے؟ مقدسوں کو حیات ابدی کے لیے کھینچے گا، اور ابلیسیوں کو ذلت ابدی کے لیے کھینچے گا۔ دونوں کو اجر دینے کے لیے اس کے پاس ہے۔ اور
مخلوق کو وہیں ہونا پڑے گا جہاں خالق ہے، اس کے سامنے۔ ہاللیلویا۔ تو خداوند یسوع المسیح براہ راست باپ بھی ثابت ہے اور خالق بھی ثابت ہے، خالق کائنات، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سب کو اپنے پاس نہیں کھینچ سکتا۔ اور راو شاول جو ہے وہ باپ کے سامنے، جس کے نام سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ آج دنیا شادمانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے نا، پیس پیس کرتے پھرتے ہیں۔ یہ پیس نیا ڈرامہ نہیں ہے، پرانا ڈرامہ ہے، جب ہم چھوٹے سے اس وقت سے سن رہے ہیں پیس پیس پیس۔ پیس ہوا تو ہے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ میرے لوگوں سے کہتے ہیں سلامتی سلامتی، پر کہاں ہے سلامتی، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنے جو نفسیات دان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس رسوائی کے سامنے جھکتے ہیں کہ دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ مخلوق دنیا کو کچھ نہیں دے سکتی، یہ حقیقت ہے۔ جھوٹ بہت بولا گیا اور بھی بولا جا رہا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ پلپٹ سے بولا گیا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ لوگ جھوٹ بول کے تو خداوند یسوع کا نام لے لیتے ہیں، بائبل کا نام لے لیتے ہیں، تاکہ ان کے جھوٹ کو سچ مانا جا سکے، اور یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ لیکن دیا کیا ہے؟ دنیا نے کیا دیا ہے؟ آگے کیا دے لے گی؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ یہ ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ ابھی شاید ہم کچھ کر لیں گے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بیچارے کچھ نہیں کر سکے۔ خداوند یسوع المسیح سب کچھ ہے۔ ہاللیلویا۔ شادمانی کہاں ہے؟ ہماری شادمانی خداوند یسوع المسیح میں ہے۔ لوگ یسوع کو چھوڑ کے، بائبل مقدس کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے شادمانی ڈھونڈتے ہیں۔ یقین کریں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کا دکھ بڑھ جائے گا۔ شادمانی باہر نہیں ہے، شادمانی خداوند یسوع المسیح میں ہے اور بائبل مقدس میں ہے۔ اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو نہیں پہچانے گا مٹ جائے گا۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا بے شرع ہے۔ بے شرع آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی، ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ آئے یروشلم کی بیٹیوں، سب مخاطب ہے نا، آئے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند۔ مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے طاقستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے طاقستانوں کی نگہبانی نہیں کی۔ آئے میری جان کے پیارے، مجھے بتا تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے، کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں۔ مرد کا خطاب۔
آئے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اگر تو نہیں جانتی تو گلہ کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس چرا۔ آئے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھوں کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوش نما ہیں، تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوش نما۔ اچھا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ مسلسل زلف، باشرہ ہونے کی، باشرہ ہونے کی نشانی، ٹھیک ہے؟ تو کلیسیا یہاں پہ باشرہ ہے۔ تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوش نما ہیں اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں، تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں؟ ہار میں موتی جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ پروئے ہوتے ہیں، یہی بات ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو کلام ہے اس میں کتنی ترتیب ہے۔ ہم نے غزل الغزلات سے شروع کیا ہے اور پوری بائبل کھل جاتی ہے، اور پھر پوری بائبل ایک دوسرے کے ساتھ پروئی ہوئی ہے، کڑی سے کڑی، موتی سے موتی جڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ کلیسیا کے گلے میں موتیوں کے ہار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام سے پوری طرح واقف ہے، کلام کو جانتی ہے، اس کی ترتیب کو جانتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل مقدس اپنی تفسیر خود کرتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مجھے کھینچ لے، تو جب آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہاں تک بات جاتی ہے، اور ابھی آگے اور بہت ساری باتیں کھلنے والی ہیں۔ ہم تیرے لیے سونے کے طوق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ دولہے کا خطاب ہے، کلیسیا کو کیا کر رہا ہے کہ ہم تیرے لیے سونے کے طوق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ دیکھیں ذرا امثال 25 باب 11 آیت، کیا مراد ہے اس سے؟ سونے کے طوق اور چاندی کے پھول۔ موقع باتیں پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب، با موقع باتیں پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب، ہاں جی، چاندی کی ٹوکریاں اور سونے کے سیب کس سے تشبیہ ہے؟ با موقع باتوں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلیسیا غزل الغزلات میں ہمیں نظر آ رہی ہے، با موقع باتیں کرتی ہے، بے موقع باتیں نہیں کرتی۔ اچھا، ہم میں سے کتنے جو بے موقع باتیں کرتے ہیں؟ کیا خیال؟ اطلاق تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو جتنا آپ کلام پڑھتے ہو اس کا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر لگانا ہوتا ہے۔ یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ ساری دنیا پہ لگا لو اور اپنے اوپر نہ لگاؤ، ہے نا؟ جیسے دعا کرنے بیٹھا تے چین لی بھی دعا، تے جاپان لی بھی دعا، تے امریکہ لے بھی دعا، تے کینیڈا لے بھی دعا، ہے نا؟ افریقہ لے بھی دعا، اور کتنوں کے لیے دعا؟ دشمنوں کے لیے بھی دعا، ٹھیک ہے؟ نہ اپنے لیے اور نہ اپنے خاندان کے لیے دعا۔ کیا یہ ابلیس کا دھوکہ ہے اس شخص کو جس کی دعا بالکل لا حاصل ہے، جو اپنے لیے نہیں کر سکتا، اپنے خاندان کے لیے کر سکتا، دنیا کے لیے کس بات کی دعا کر رہا ہے؟
کہتے ہیں ایک شخص نے یہوہ خدا سے کہا کہ مجھے زمین کا علم دے دے. دعا کر رہا تھا نا, مجھے زمین کا علم دے دے. یہوہ خدا نے جواب دیا کہ مونگ پھلی کا علم مانگ, زمین بہت بڑی ہے, مونگ پھلی کا پورا آ جائے تجھے تو بڑی بات ہے. کیا خیال؟ تو جب ہم کلام پڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں, کلام سیکھتے ہیں, اطلاق کس پہ ہے؟ پہلا اطلاق آپ کا اپنی ذات پہ ہے, بعد میں دوسروں کی بات کریں. ہاللیلویا. تو با موقع باتیں کرنی سیکھیں کہ با موقع باتیں کیا ہیں. خداوند یسوع المسیح زندگی جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ خداوند نوٹ کریں کہ خداوند کس موقع پر کس طرح بات کریں. آپ کو بات کرنی آ جائے گی, مجھے بات کرنی آ جائے گی کہ کیسے ہم نے بات کرنی, کس موقع کو کس طرح ہم نے گواہی کا باعث بنانا ہے, اور کس موقع کو کس طرح ہم نے دوسروں کی زندگی یسوع کے لیے جیتنے کا باعث بنانا ہے. ضروری ہے. ایک اور بات ہے, گھر میں اچھے بنے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے گھر میں اچھے بنے. باہر اچھا بننا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. با موقع بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہی ٹھیک نہیں. یہ کوئی با موقع بات نہیں ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں سب کو کہہ رہا ہوں, کلام سب کے لیے اور سیکھنے کے لیے. اور اگر کریکشن نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ باروں کے آشرم سے اچھا, ایک اور والا دیکھیں ذرا, آگے ہم جاتے ہیں. غزل الغزلات میں ہی دوسرا باب اس کی 14 ہے, بہت اہم والا ہے. آئے میری کبوتری جو چٹانوں کے دراڑوں میں اور کڑاڑوں کی آڑ میں چھپی ہے, مجھے اپنا چہرہ دکھا, مجھے اپنی آواز سنا, کیونکہ تم ماہ جبی اور تیری آواز شیریں ہے. ہاللیلویا. باروں کے آشرم سے. اچھا, دلہا جو ہے وہ دلہن کی آواز سننا چاہتا ہے, اور اسی لیے غزل الغزلات میں دلہن پہلے بول رہی ہے, اور دلہا ابھی بھی مزید سننا چاہتا ہے. مجھے اپنا چہرہ دکھا, مجھے اپنی آواز سنا. تو کلیسیا گونگی نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. آج کی دنیا میں جو گونگی ہے کلیسیا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, آج کی دنیا میں پوری دنیا میں کلیسیا گونگی ہے, اس کی آواز ہی کو نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے مر گئی ہے. اتنا کچھ ہوتا رہتا ہے, ان کا کوئی ورژن نہیں ہوتا, ان کا کوئی بیان نہیں ہوتا, ان کا کوئی ڈسیژن نہیں ہوتا کسی بات کو. تو مردہ کلیسیا کو خداوند یسوع المسیح پسند نہیں کرتا. چہرہ تو تب ہی دکھائے گی نا جب بولے گی تب. تو خداوند یسوع المسیح کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اپنا چہرہ دکھا, مجھے اپنی آواز سنا. یہ آج جو دنیا آپ دیکھتے ہو لیڈر بنی پھرتی ہے, لیڈرشپ, تو یہ وہ لیڈرشپ اسی لیے ہے دنیا کے پاس کہ کلیسیا خاموش ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر کلیسیا بولنا شروع کر دے, لیڈرشپ ختم ہو جائے گی باہر کی. ان بیچاروں کو تو آتا ہی کچھ نہیں.
انہوں نے تو ٹھیلا جو ہے نا وہ گدھے کے آگے لگایا ہوا ہے اور چلا رہے ہیں دنیا، کیونکہ جن کا کام ہے وہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اور کلیسیا کو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تو نہیں بولنا بھائی، اور کلیسیا کو اس لیے منع کیا گیا بولنے سے کہ اگر یہ بولے تو دوسروں کی لیڈرشپ ہی نہیں رہتی۔ اٹس آل اباؤٹ کنگڈم۔ تو یہاں پہ کیا مطالبہ کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کا کلیسیا سے کیا مطالبہ ہے؟ مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ خداوند پورا کتنے گئے ہو؟ شکل نہیں تہاڈی نظر آن ڈئی، آواز نہیں آن ڈئی۔ کلیسیا کو ابلیس نے پڑھا دیا خاموش رہنا، شکل بھی گم تے آواز بھی گم۔ اور دولہا پوچھ رہا چہرہ تے وکھاؤ، آواز تے سناؤ۔ تو یہ اگر کلیسیا کا یہ حال ہے تو یہ خداوند یسوع المسیح کی کلیسیا نہیں ہے پھر، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی کلیسیا چہرہ بھی دکھاتی ہے اور آواز بھی سناتی ہے۔ بارو کیا شوق سے 14 آیت میں خطاب ہے کلیسیا کو دیا گیا خداوند یسوع المسیح کی طرف سے، آئے میری کبوتری۔ اچھا یہ کیوں کہہ دیا آئے میری کبوتری؟ کوئی ہسٹری ہوگی اس کی یا ایسے ہی کہہ دیا؟ آئے میری کبوتری۔ ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل سے، دیکھیں ذرا پیدائش 8 باب 8 آیت۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کبوتری کا ذکر ہے، کبوتر کا نہیں ہے، لوگ کا کبوتر لکھ لیا۔ پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی پھٹا ہے۔ مقدس نوح نے کشتی میں سے کبوتری اڑائی ہے، کبوتر نہیں اڑایا، نوٹ کر لیں، کبوتری ہی لکھی ہے، اڑا دی۔ کیوں کہ جا کے دیکھ کے آئے کہ زمین سے پانی خشک ہوا ہے یا نہیں۔ اور جب کبوتری اڑی ہے اس نے وہ تمام روئے زمین پر پانی کے اوپر اڑی ہے اور واپس آئی ہے۔ اب آ جائیں ذرا پیدائش پہلا باب 2 آیت میں۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہاں جی، خدا کی روح کیا کرتی تھی؟ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اسی لیے کبوتری کشتی سے اڑائی گئی ہے، اس نے بھی پانی کی سطح پہ جنبش کی ہے، اور یہ علامت ہے روح القدس کی۔ نوٹ کر لیں بات، کبوتر روح القدس کی علامت نہیں ہے، کبوتری روح القدس کی علامت ہے، مؤنث ہے۔ اور یہاں پہ کس کو کہہ دیا کبوتری؟ آئے میری کبوتری، کلیسیا کو۔ کلیسیا کون ہے؟ دلہن ہے، اور دلہن جو ہے وہ عورت کی علامت ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں پیدائش 2 باب 18 آیت میں، اور خداوند خدا
और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। ये जो कबूतरी है ये मददगार है, क्योंकि ये रूहुल कुदस की अलामत है। देखें यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 है। कलीसिया का काम खामोश रहना नहीं है, कलीसिया का काम बोलना है। यूहन्ना 14:16। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। हाँ जी, पैदाइश 2 बाब 18 आयत में मददगार है, औरत है। और यूहन्ना 14 बाब 16 आयत में मददगार है, कौन है? रूहुल कुदस है। तो औरत किसकी अलामत हुई, किसकी तशबीह हुई? रूहुल कुदस की तशबीह है। ठीक है, आपको हवाला याद आ रहा होगा कि जी जहां कबूतर लिखा हुआ है मत्ती 3:16 है, देखें जरा। पढ़ दें ताकि। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूप को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ जी, यहाँ पे जो कबूतर लिखा है 100% गलत तर्जमा है। मैंने यूनानी में देख लिया, वहां पे कबूतरी है और मुअन्नस है। अब इन्होंने कबूतर क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपनी तालीम तसलीस में 3 मुज़क्कर साबित करना चाहते हैं, और 3 मुज़क्कर है नहीं है और ना साबित हो सकते। और यहां पे एक और बात लिखी, गौर करें। रूहुल कुदस जो कबूतरी की मानद खुदावन यस्सु अल मसीह पर उतरा है, वो यस्सु के अलावा किसी ने नहीं देखा। दोबारा पढ़ लें। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से उतर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। यूनानी में लिखा है कि उसके लिए आसमान खुल गए, प्लूरल है। हाँ और जी, उसने खुदा के रूह को गौर करें। उसने, यस्सु ने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। कबूतरी की मांद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तशबीह है, और देखा सिर्फ यीशु ने है और लिखवाया है। बारूक याशाम से। अच्छा, जरा देखें यसाया 61 बाब उसकी 10 है। मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिलक से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती। अच्छा, इधर इन्होंने लिखा है जैसे दूल्हा सेहरे से। अच्छा, इसराइल में सेहरा कहाँ से आ गया? तो ये सेहरा जो तर्जमा है ये 100% गलत है। अब इन्होंने छुपाना क्या चाहा? मैं आपको बताऊं,
انہوں نے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے جہاں سے ان کی ڈاکٹرین ہی فلاپ ہو جاتی ہے. میں نے یہ سیو کیا ہے، ٹرانسلیشن ہے NIV کا ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن، آئزایا 61 verse 10. I delight greatly in the Lord. لارڈ یہاں پہ یہوہ کا ترجمہ ہے. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. فرق سمجھ آ گیا کہ جیسے دلہا خداوند یسوع المسیح اپنے سر پر کاہن کی مانند کیا کہنے چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے سر کو کاہن کی مانند ملبس کرتا ہے. اب یہاں پہ تو یہ کلیئر بات ہے کہ جی خداوند یسوع المسیح جو کاہن ہے اور اپنے سر کو ملبس کرتا ہے، تو کس سے کرتا ہے؟ یا تو امامہ ہوگا، یا کیپا ہوگی، یا تالیت ہوگی. اور یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ تو سر ڈھانپنے کے خلاف ہیں. انہوں نے ترجمہ ہی چینج کر دیا، ادھر انہوں نے سیرا لکھ دیا. اور عبرانی میں آپ کو بتا دوں کیا لکھا ہے. یا کہین یعنی کاہن جو ہے ملبس کرتا ہے پیر، ٹھیک ہے. یہ پیر جو ہے نا، یہ کفار سے ہے، کفر ہے نا، کفر لفظ، کفر میں نے ڈھانپنا. تو جیسے کاہن اپنے سر کو ڈھانپتا ہے، ویسے ہی دلہا بھی اپنے سر کو ڈھانپتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ اور کاہن ہے. یاد رکھیں، اسکیل کی کتاب میں لکھا ہے وہ بادشاہ اور کاہن ہے، تو سر ڈھانپے گا. اب انہوں نے ترجمہ چینج کر کے سر ڈھانپنے کی تعلیم کی نفی کی ہے اور وہاں پہ سیرا لکھ دیا. وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے کیا ہے نا، مطلب کاہن کو یہ تو ان کی حالت ہے. اچھا، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب 14 سے 16 آیات تک دیکھیں، وہاں پہ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے. بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہے. کیا لکھا ہے جی؟ ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا. اچھا، پھر آگے بتا بھی دیا ہے کون ہے تاکہ غلطی نہ لگے کسی کو. کیا لکھا ہے جی؟ کون ہے وہ؟ یعنی خدا کا بیٹا یسوع. یعنی خدا کا بیٹا یسوع سردار کاہن ہے. اور یسایہ 61 باب 10 کی نبوت میں خداوند یسوع المسیح جو دلہا ہے وہ بحیثیت کاہن اپنے سر کو ڈھانپتا ہے. ہاللیلویا. تو خداوند یسوع المسیح کی تقلید میں، اس کی پیروی میں، خداوند یسوع المسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
تمام مسیانک جیوز اپنے سر کو ڈھانپتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ڈھانپنے کا طریقہ فرق ہے۔ ہاللیلویا، بارک یاشوع سے۔ دیکھیں حزقیل 16 باب 25 آیت۔ تو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی۔ آپ اس کے زندہ دو پڑھیے۔ ہاں جی، حزقیل 16 باب اور اس کی 25 آیت ہے۔ ایک منٹ، اچھا پڑھ دے، دوبارہ پڑھ دے۔ تو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا۔ اچھا ہم اگر پڑھ لینا 23ویں آیت سے تو پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ذرا بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہیڈنگ انہوں نے دیا ہے یروشلم ایک فحاشہ۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ اپنی ساری بدکاری کے علاوہ افسوس تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا، تو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب یروشلم جو ہے وہ بت پرستی میں پڑ گیا، اور خدا کا کلام پھر اس کے خلاف ہے۔ بائبل مقدس کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے بڑی مضبوط، اور یہ سچائی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ خداوند جو یروشلم اور اسرائیل کے بارے میں اس وقت نبوت کرتا ہے جب وہ بدکاری میں پڑ جاتے ہیں، وہ موجود ہے۔ جبکہ دوسری کتابوں میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ تعریف ہی ہو رہی ہے، وہ نان ریئلسٹک ہے، کیونکہ کسی قوم کی ہر وقت تعریف نہیں ہو سکتی اور اس کا کریکٹر کانسٹنٹ نہیں رہ سکتا، یہ ان نیچرل ہے۔ تو بائبل مقدس کی صداقت یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کریکشن کی وقت آتا ہے تو اس وقت بھی خداوند یسوع المسیح یعنی یہوہ خدا کا کلام جو ہے وہ سخت ترین نازل ہوتا ہے، اور جب تعریف کی بات آتی ہے اور جب وعدوں کی بات آتی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پہ جب یروشلم بدکاری میں پڑ گیا ہے تو اس وقت اس کے بارے میں اس کے خلاف نبوت آئی ہے۔ یہ بائبل مقدس کی خوبصورتی اور بائبل مقدس کی صداقت کا ثبوت اور اس کا حسن ہے۔ بارک یاشوع سے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا۔ آج کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے کلیسیا کو اپنے لہو سے دھو کر خوبصورت بنایا ہے،
اور غزل الغزلات میں کلیسیا کہہ رہی ہے کہ مجھے سیاہ فام نہ کہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خوبصورت ہے. کیوں خوبصورت ہے؟ کہ وہ خداوند کے کلام میں قائم ہے. کیا چیز ہے جو ہمیں، ہماری کلیسیا کو، ہماری قوم کو خوبصورت بناتی ہے؟ خداوند کے کلام میں قائم رہنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا ماضی میں کہ یروشلم میں جو کلیسیا ہے وہ بدکاری میں پڑی ہے. انہوں نے بھی یہ گنبد اور برج بنائے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے گنبد بنایا. آج بھی لوگوں کو برج بنانے کا بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے، اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا ہے. اونچا مقام کو آپ کو پتا ہے بائبل میں کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سیرت کو، یہ بت پرستوں کی ہوتی ہے. تو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا، کیوں کہ بت پرستی کرے. آج کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ بت پرستی کر رہی ہے. آج ان کے بھی جا بجا اونچے مقام ہیں، اور انہوں نے اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا ہے. قومیں بھی نفرت کر رہی ہیں ان کی بت پرستی کی وجہ سے، اور یہوہ خدا بھی ان کو نہیں پہچان رہا، کیونکہ یہ بت پرستی یہوہ خدا کے سامنے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بت پرستی کی وجہ سے ہم راست باز ہیں. بری حالت ہے پوری دنیا میں کلیسیا کی. یہ کہنا آنکھیں بند کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اندھیرے میں کھڑا کرنا ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ کلیسیا کی حالت اس وقت بہت اچھی ہے. ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو شرم نہیں آ رہی. پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں میں، ان کی خبریں بھی ہمارے پاس ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. اور آگے لکھا ہے، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پہ سارے اور بدکاری میں ترقی کی. بدکاری میں ترقی کی، یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. آج کی دنیا کیا کلیم کر رہی ہے جی؟ ترقی ہوگی. کتنے ترقی ہوگی؟ کادے چ ہوگی؟ بدکاری میں ترقی ہے ان کی. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی یہ کرتوتے کر رہے ہیں. یہ سدوم اور سیدا میں بھی یہ کرتوتے کر رہے ہیں. یہ ایک اور شہر ہے جس کا یہ نام ہی لیتے جو بعد از مسیح کا ہے، وہ شہر ہے پومپے. پومپے بھی رات کو ہی برباد ہو گیا تھا، کیونکہ ادھر ساری رات بدکاری ہوتی تھی، ڈیلی کا ان کا کام تھا. اور تو نے اہل مصر اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے قد آور ہیں بدکاری کی، اور اپنی بدکاری کی کثرت سے مجھے غضبناک کیا. مجھے مقاموں کا ایک حوالہ ہے اس کا سلاطین 17 باب خدا سے بیان ہے. اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور جسرتوں کو نظر کیا، اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا تھا بخور جلایا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی. ہاں جی، رومیو 5 باب پہلی آیت دیکھ. اور جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے اور خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھی. ہاں جی، جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہر گئے ہیں، اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے خداوند یسوع المسیح سے صلح رکھنی ہے. اور صلح کیسے رکھنی ہے؟ اس کے کلام پر چلنے سے. اگر ہم کلام پر چلیں گے تب ہماری صلح ہوگی، اور اگر کلام پہ نہیں چلیں گے
تو پھر یسوع پر کوئی صلح نہیں ہماری ہوگی. تو آج کلیسیا کو ضرورت ہے اپنی کریکشن کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی. اور خداوند یسوع المسیح کلیسیا کی آواز سننا چاہتا ہے. یہ میرے لیے بھی بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی بات ہے، یہ اجتماعی بھی بات ہے کہ ہم خداوند سے بولیں. یہ ویسے کیسی خوشی کی بات نہیں ہے کہ خداوند ہم سے سننا چاہتا ہے. ادھر ادھر جو سناتے رہتے ہیں لوگ، بعد میں اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلتا. ہمارا تو ایسا معاشرہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے دل کی بات بتا دو کہ میں بڑا دکھی ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ الٹا آپ کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے. وہ اسی سے آپ کی بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ تو یہ معاشرہ ہے. تو اپنے خداوند کو بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. ہاللیلویا جی. ایک والا اور ہے، متی 13 باب 11 سے 13 آیات ہے. متی 13 باب 11 سے 13 آیات تک. اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. ہاں جی. میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے. جو خداوند یسوع المسیح کے مقدسین ہیں انہیں روحانی بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، اور اس کا ایک وقت ہے. اس وقت کے اندر سمجھنا ہے. اور جو نہیں سمجھتا وقت گزار دیتا ہے، اور پھر جو اس کے پاس تھا وہ بھی اس سے واپس لے لیا لیتا ہے. کیونکہ خداوند اپنا علم ناپاک شخص کے پاس نہیں رہنے دے گا. تو اس کا مطلب ہے جس نے وقت کو غنیمت نہیں جانا اور جو تھوڑا اسے دیا گیا تھا اس کی حفاظت نہیں کی اور اسے بڑھایا نہیں، تو بالآخر وہ اسے کھو دے گا. اور جب یہوہ خدا کا علم کسی شخص سے نکل جائے گا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ابلیسیت. تو کلیسیا خطرے میں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ کلیسیا نجات کی خوشی میں رہے، ضرور نجات کی خوشی منائیں، لیکن اس کے ساتھ کلیسیا کے فرائض کیا ہیں، کلیسیا کے اس دنیا میں ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا احساس ہونا اور ان پہ عمل کرنا لازمی ہے. بارک شاہ شام شیخ جی، آج کے لیے اتنا جی.